بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 260، آیت نمبر ہے 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ علیم۔ وَيَوْمَ، اور یاد رکھو اس دن کو کہ یحشرہم جمیعا، ان تمام کو اللہ اکٹھا کرے گا۔ یا معاشر الجن، اور اللہ کہے گا اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے فائدہ اٹھایا انسانوں سے۔ وقال اولیاؤہم، اور کہیں گے ان جنوں کے دوست، من الانس جو انسانوں میں سے تھے، انسان کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، استمتع بعضنا ببعض، ہم نے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا اور جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا، اور پھر ہم پہنچ گئے، اجلنا، اس مدت کو، الذی اجلت لنا، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی موت۔ قال النار، کہا جائے گا، کہے گی آگ، مثواکم، تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا، ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جنوں سے فائدہ حاصل کرنے کے حوالے سے ہے۔ ایک تو اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ تعلق ہے کہ جو بھی دین کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا، خواہ انسان ہے وہ جن ہے، وہ دارالسلام سے محروم رہے گا، یعنی جنت سے محروم رہے گا۔ یہاں جن سے مراد شیاطین ہے خاص طور پہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مخاطب کرے گا، یعنی جنوں کو مخاطب کرے گا، اور جنوں سے کہے گا کہ تم نے انسانوں سے فائدہ حاصل کیا۔ فائدہ کیسے حاصل کیا؟ کہ تم نے انسانوں کو گمراہ کیا، اور وہ اس کا اعتراف بھی کریں گے، ہاں اللہ، قد استکثرتم من الانس، ہم نے یہ کام کیا بھی ہے، ہم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ بھی کیا ہے۔ اور واقعی آج آپ دیکھ لیں، شیاطین نے، جنوں نے انسانوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، جھوٹ کے ساتھ، وسوسوں کے ساتھ، جادو کے ساتھ، غیب کی خبروں کے ساتھ شیاطین انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا خطاب تھا جنوں کے ساتھ، اب ان جنوں کے جو حمایتی، جو دوست انسان ہیں، وہ بول رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، اعتراف کر رہے ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بعض نے، یعنی انسانوں نے بعض جنوں سے اور جنوں نے بعض انسانوں سے فائدہ اٹھایا۔ اب کیسے کیسے فائدہ اٹھایا؟ ایک تو شیاطین نے یہ فائدہ اٹھایا انسانوں سے کہ گناہ کو خوبصورت بنا دیا اور انسانوں کو بے وقوف بنایا۔ انسان بے وقوف بن کے گناہ کرتا ہے، جن خوش ہوتے ہیں۔ انسان نے جنوں سے کیسے فائدہ حاصل کیا؟ کہ انسان وہ گناہ کر کے لذت محسوس کرتا ہے، انسان کو بظاہر فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ۔ نمبر دو، اس سے مراد یہ ہے کہ غیب کی خبریں معلوم کرنا۔ شیاطین انسانوں کو جھوٹی غیب کی خبریں بتاتے ہیں، یہ شیطان
انسان کو بیوقوف بنا کے جھوٹی خبریں سنا کے خوش ہوتا ہے، اور انسان وہ جھوٹی غیب کی خبریں دوسرے انسانوں کو بتا کے پیسہ لیتے ہیں، اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کو ہم آج کے زمانے میں کہانت بھی کہتے ہیں۔ کہانت گیری کرنا، شیاطین سے جنوں کو قید کر کے ان سے غیب کی خبریں معلوم کرنا، یہ کہانت ہوتا ہے۔ یہ جادو ٹونے اور اس طرح کے لوگ یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو بالکل کھل کے بیان کیا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس کو بیان تو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل علی کل افاک اثیم، جن کسی ایماندار بندے کے پاس جاتا ہی نہیں ہے۔ علی کل افاک اثیم، جھوٹے اور گناہ گار کے پاس جاتا ہے۔ بالکل یہ واضح آیت ہے کہ جن جاتا ہے جھوٹے لوگوں کے پاس، افاک، اثیم، گناہ گار، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور جو جا کے کان میں باتیں بتاتا ہے ان میں سے اکثریت جھوٹ ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن کی دلیل ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں میں نے جن رکھا ہے، جن آ کے باتیں بتاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جن کی بتائی ہوئی باتیں اکثر کیا ہے؟ جھوٹی ہیں۔ تو یہ ہے، جن جھوٹی باتیں بتا کر انسان کو بے وقوف بنا کے فائدہ حاصل کرتا ہے، مزہ لیتا ہے، اور انسان وہ جھوٹی خبریں لوگوں کو بتا کے اپنا پیسہ کماتا ہے اور فائدہ لیتا ہے۔ تو دونوں کیا کر رہے ہیں؟ فائدہ لے رہے ہیں۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں جنوں سے فائدہ لیا جاتا ہے، یا جنوں کے متعلق بعض عقائد ہیں لوگوں کے، اسی طرح عرب کے اندر بھی تھا۔ وہ لوگ تو کہتے تھے ہمارے ساتھ جن ہے، بلکہ شاعروں کے ساتھ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ان کے پاس جن ہوتے ہیں، جن آ کر شعر بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب چند دن کے لیے وحی مؤخر ہوئی تو مکہ کے مشرکوں نے کہنا شروع کر دیا اس کا جن اس کو چھوڑ گیا۔ تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ شاعروں کے ساتھ جن ہوتے ہیں اور شاعر ان جنوں سے فائدہ لیتے ہیں، اور یہ پیغمبر بھی جنوں سے فائدہ لیتا ہے۔ جب وحی نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جن اس کو چھوڑ گیا۔ اس طرح کے توہمات ان لوگوں کے اندر بھی تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس بر صغیر میں تو بہت زیادہ ہے، باقی دنیا میں شاید کم ہے، ہمارے اس علاقے میں یہ توہم پرستی اور اس طرح کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب قرآن نے لفظ یہ بولا ربنا استمتع، استمتع فائدہ اٹھانا، مزہ لینا، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بھی جنوں کو قید کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو ان کا دعویٰ یہ ہے، دلیل ان کے پاس اگرچہ نہیں ہوتی، دعویٰ یہ ہوتا ہے جن کو قید کر لیا، اب کیا کیا ان جنوں کے ساتھ بعض لوگوں کو تو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کا کاروبار بند کر دیا، کسی کا فلاں نقصان، کسی کا فلاں نقصان، اور لوگوں کا نقصان کر کے اپنا مزہ لے رہے ہیں۔ تو یہ ہے استمتاع، ہم نے فائدہ اٹھایا، بعضنا ببعض، بعض انسانوں نے بعض جنوں سے اور بعض جنوں نے بعض انسانوں سے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي، ہم اسی کھیل کود میں رہے کہ وہ وقت آ گیا جو اللہ نے مقرر کیا تھا، یعنی موت۔ تو موت تک ہم اس کھیل کود میں رہے۔ تو آج بھی آپ جس آدمی کا یہ دعویٰ ہے، دلیل اگرچہ اس کے پاس نہیں ہوتی، اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جن قید کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جن پیچھا نہیں چھوڑتے، پھر ساتھ رہتے ہیں۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ، موت تک ساتھ رہتے ہیں، جان ہی بندے کی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ تو قرآن نے پہلے بتا دیا کہ یہ حرکتیں نہ کرو، یہ تمہاری جان موت تک نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں تو یہ لوگ نہیں مانتے، وہاں پہ جا کے اللہ کے سامنے جب حق کھل جائے گا اعتراف کر رہے ہیں۔ اب یہ اعتراف کر رہے ہیں، انسانوں کی بات ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ لیا حتیٰ کہ موت آ گئی، یعنی موت تک ہم یہ کام کرتے رہے، موت آ گئی ہم نے یہ کام نہیں چھوڑے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَ الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، تمہارا ٹھکانہ النار، آگ ہے، مسواکم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مسواکم کہتے ہیں لمبی مدت ٹھہرنا، آگ کے اندر لمبی مدت ٹھہرنا۔ حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میرے پاس جن ہے اور میں اس سے کام کرواتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا، نمازی پرہیزی لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے میں نے جن قید کیا ہوا ہے تو میں اس سے فائدے لیتا ہوں۔ تو حافظ عبدالسلام بٹوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جن قید کرنا، جن سے فائدہ لینا، وہ قید ہونے والا جن اور وہ قید کرنے والا انسان دونوں ہی قال النار مثواکم کے تحت جہنمی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے واضح
کہ جو بھی جنوں سے فائدہ لے گا. اب دیکھیں نا, جن ایک آزاد مخلوق ہے, اب کسی بھی انسان کو قید نہیں کر سکتے, کسی بھی انسان کو غلام نہیں بنا سکتے. اسلام نے کسی آزاد کو غلام بنانے سے منع کیا ہے, کسی کو بے جا قید کرنے سے. انسانوں کی بات کر رہا ہوں, آپ کسی کو بھی قید نہیں کر سکتے بے جا, کسی کو غلام نہیں بنا سکتے. تو جن بھی مخلوق ہے, آپ اس کو غلام نہیں بنا سکتے, آپ اس کو قید نہیں کر سکتے. اور پھر دلیل کے طور پر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث نقل کی ہے. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے, آپ نماز میں تھوڑا سا ہلے. نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے رسول آپ نماز میں ہلے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے پاس میرا شیطان آیا, یعنی جو انسانوں کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں, اس نے آ کر مجھے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی, میں نے اس کو پکڑ لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے, میں نے اس شیطان کو پکڑ لیا, میرا دل تھا کہ میں اس کو پکڑوں اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں, لیکن پھر مجھے اپنے بھائی یعنی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے دعا کی تھی, رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی, اے اللہ یہ قوت کسی کو نہیں دینی کہ وہ شیطانوں کو, ان جنوں کو پکڑ لے. تو میں نے پھر چھوڑ دیا اس کو. اگر یہ دعا نہ ہوتی کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی, اللہ یہ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملنی چاہیے, تو میں اس کو پکڑ لیتا. چونکہ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا, قید نہیں کیا, تو پھر کسی اور کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آزاد کو قید بنائے, قیدی بنا لے, یا اسے غلام بنا لے, یا اسے فائدہ اٹھا لے. ٹھیک ہے, تو یہ غلط ہے. قال النار مثواکم, آگ ان کا ٹھکانہ ہے, خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں, الا ما شاء اللہ, مگر جس کو اللہ چاہے گا. ہاں, جس نے کلمہ پڑھا ہے, جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ چھوٹ جائے گا. یہ حصہ بھی بتا رہا ہے کہ جن کو قید نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے جادو ٹونے کے لیے, جادو تو ویسے ہی کفر ہے, جادو کرنے والا بندہ تو کافر ہو گیا, وہ تو جہنم سے نکل ہی نہیں سکتا. اب جہنم سے کون نکلے گا؟ جہنم سے وہ نکلے گا جو ایمان والا ہے. یعنی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم خیر کے کام لیتے ہیں, ہم اچھے کام لیتے ہیں, یہ ان کے متعلق ہے. ان کا ایمان تو محفوظ ہے, رہیں گے تو وہ مسلمان, لا الہ الا محمد رسول اللہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے, لیکن کام وہ لے رہے ہیں جنوں سے, فائدہ وہ لے رہے ہیں جنوں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک مدت کے لیے ان کو جہنم کے اندر پھینکیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا, الا ما شاء اللہ, جس کو اللہ چاہے گا اللہ اس کو جہنم سے نکال لے گا. ان ربک حکیم علیم, بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اور علیم ہے, جاننے والا ہے. تو یہ توہمات ہوتی ہیں, لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں, ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اس کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے, احادیث کے اندر موجود ہے. وہ دیکھیں وہ ایک بندہ تھا جس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا, صحابہ پاس سے گزرے, لوگوں نے کہا یہ ہمارا آدمی ہے, زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے, اس کو اسیب ہو چکا ہے, جادو ہو چکا ہے, فلاں ہو چکا ہے, فلاں ہو چکا ہے, اس کا علاج کرے. صحابی نے کیا کیا تھا, صرف فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نماز سے ہم دور ہیں, اذکار سے ہم دور ہیں, قرآن سے ہم دور ہیں, پھر جادو ہو جاتا ہے, پھر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ اچھی خاصی ان کا ایک کاروبار ہے, وہ کاروبار اپنا کر رہے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. جبکہ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے, قرآن پڑھنے والا ہے, اذکار پڑھنے والا ہے, دین کے ساتھ جڑنے والا ہے, وہ ان شیطان جنوں سے محفوظ رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھتے ہیں. تو ہمیں یہ کام کرنے چاہیے جو صحیح ہے, غلط کام جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.